بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف اور عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے الگ تھلگ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں تنہائی اور اکیلا رہنا کا ذوق پیدا کر دیا تھا۔ آپ مسلسل کئی دن اور راتیں اس غار میں رکتے اور یہاں تک کہ اسی غار میں آپ پر وحی اترنی شروع ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ ہر سال 1 مہینہ غار حرا میں رہتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق قریش دور جاہلیت میں اس عبادت کے قائل تھے، یعنی اس طرح کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس دوران جو مسکین آپ کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانا کھلاتے تھے۔ جب آپ اپنا اعتکاف پورا کر لیتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ اس وقت تو قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ کس کی شریعت کے مطابق عبادت کرتے تھے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بعض کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، بعض نے کہا موسیٰ علیہ السلام، بعض نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، بعض نے کہا نوح علیہ السلام۔ بہرحال جو بھی آپ کو شریعت سمجھتے تھے آپ اسی پر عمل کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ہی آیتیں اور وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا، یعنی قرآن کی آیتوں کی نزول کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ روز روشن کی طرح پیش آ جاتا، یعنی واقعی سچی زندگی میں وہ خواب پورا ہو جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی بہت عزیز رہنے لگی۔ آپ غار حرا میں تنہا رہتے تھے۔ گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ آپ اپنی مدت قیام کے لیے، یعنی جتنے دن آپ وہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں اتنے دن کا کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آ جاتے، پھر کچھ ایام کے لیے کھانے پینے کا سامان لیتے اور غار حرا چلے جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا، یعنی وحی اترنا نازل ہو گئی۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، وہ میری بعثت سے پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب اسی سے پہچانتا ہوں۔ یہ بھی روایت ہے کہ 2 فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ مکہ مکرمہ کی ایک وادی میں تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، اسے ایک آدمی کے وزن سے تولو۔ آپ کو تولا گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھاری رہے، یہاں تک کہ آپ کو آپ کی امت کے 1000 لوگوں کے مقابلے میں تولا گیا، تب بھی آپ ان سب سے وزنی نکلے۔ اس فرشتے نے کہا، اگر تم انہیں ساری امت کے مقابلے میں بھی تولو گے تب بھی یہی بھاری رہیں گے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا، اس کا پیٹ چیرو۔ اس نے آپ کا پیٹ چیرا اور شیطان کا حصہ نکال پھینکا جو خون کے ایک لوتھڑے کی شکل میں تھا۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، ان کا پیٹ اچھی طرح دھو ڈالو جیسے برتن دھویا جاتا ہے۔ اس نے خوب دھویا، سکینت منگائی پھر، اور آپ کے دل میں سکینت بھر دی۔ پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا، اب پیٹ سی دو۔ اس نے سی دیا۔ پھر دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھوں کے درمیان مہر لگا دی۔ پھر وہ دونوں چلے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے رخصت ہوئے، پھر واپس آئے، پھر انہیں بتایا کہ میرا پیٹ چیرا گیا، اسے بڑی صفائی سے دھویا گیا ہے، پھر سی کر حسب سابق بند کر دیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا خوشی سے جگمگا کر کہنے لگی، واللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوش ہو جائیے، یعنی یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کو نبوت ملنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے روشن سی نظر آتی ہے اور میں ایک آواز بھی سنتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا ہے کہ کہیں مجھے پاگل پن تو نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابن عبداللہ، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا سلوک نہیں کرے گا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچیرے بھائی تھے۔ انہیں پوری تفصیل بتائی تو کہنے لگے کہ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ فرشتے کی طرح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔
اگر میری زندگی میں انہیں نبی بنا دیا گیا تو میں ان کی پوری تائید کروں گا اور بھرپور مدد کروں گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا۔ اب ہمارے لیے اس درس میں کیا سبق ہے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی معجزے ہوئے، نبی بننے سے پہلے جو بھی چیزیں دکھائی گئی، ظاہر ہوئی، دراصل یہ غیبی اشارات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ایک الگ مقام رکھنے رفیع شان والے ہیں، ان کو ایک ذمہ داری سونپے جانے والی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز آج بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو سچے خواب دکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ خواب میں دیکھتے ہیں، حقیقت زندگی میں پھر وہی خواب سچا ہوتا نظر آتا ہے۔ تو یہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصے میں سے ایک حصہ ہے، یعنی ایسے خوابوں کو جو نیک لوگوں کو آتے ہیں وہ نبوت کے 40ویں حصے ہیں۔ اگلی چیز ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند تھے، یعنی تنہائی میں رہتے تھے، کیونکہ ہر مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یکسوئی سے حالات کی رفتار کا جائزہ لیں، معاشرے میں جو بھی برائیاں ہو رہی ہیں اس کو ہٹانے کی سوچ رکھیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ لوگوں سے پورے سے الگ ہو جائیں اور دین میں اتنا داخل ہو کر یہ سمجھیں کہ مجھے دنیا سے کوئی واسطہ نہیں، دین ایسا نہیں سکھاتا ہے۔ دین تو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں میں رہ کر خود اپنے لیے اصلاح کے موقع فراہم کریں خود کو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے، ان کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ان پر صبر کرتا ہے، اس شخص سے زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے جو ان سے مل جل کر رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے الفت رکھنا، مل جل کر رہنا اچھی چیز ہے، لیکن کچھ وقت اپنے محاسبے کے لیے بھی نکالیں، یعنی نماز کے بعد، تہجد کے وقت، رات کے کسی حصے میں، کہ کہاں سے کیا گناہ ہوا ہے، کس طرح اس کی اصلاح کی جائے، لوگوں میں کیا برائیاں ہیں، کس طرح اس کی حکمت کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اس درس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں، یعنی ان کے ساتھ جو معجزے ہو رہے ہیں وہ خود سمجھ نہیں پا رہے تھے، تو اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو تسلی دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خصوصاً بیویاں اپنے شوہروں کا بازو بنے، ہمت دے اور ان کے مشکل وقت میں ساتھ کھڑی ہو، اور ایک مومن دوسرے مومن کا خیال رکھے کہ ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر وہ ڈپریشن یا پریشانی کی کسی صورت سے گزر رہے ہیں تو ان کا ساتھ دے، ہمت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ جو کوئی کسی کی مصیبت یا پریشانی دور کرتا ہے دنیا میں، تو اللہ اس کی بھی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جب تک بندہ کسی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اس درس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آ رہے تھے وہ بتائیں اور ان کا حل نکالیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم بھی کسی کو پریشان حال دیکھیں اور اگر ہم اتنی اس کی مدد نہ کر سکیں تو لوگوں کی طرف اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے بہن بھائی کو دیکھیں وہ کسی چیز میں پریشان ہیں تو ہم اپنے والدین سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ بھائی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، امی وغیرہ وغیرہ، یا پھر اسی طرح کوئی ٹیچر سے شیئر کر سکتے ہیں۔ بہرحال کسی کو اس کی مصیبت سے نکالنے، اس کی مدد کرنا، یہ خیر خواہی کا حصہ ہے۔